ہمارا بیٹا پڑھا لکھا اور خوبصورت ہے، اس ساملی لڑکی سے بھلا اس کا کیا جوڑ؟ معاف کیجیے گا، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ بیگم فاروق نے چائے کی پیالی میز پر اتنی بے مروتی سے رکھی کہ اس کی جھنکار سے پورا ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ ان کا بیٹا سمیر ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگا، جیسے اس گھر کی ہوا سے بھی اس کے شاندار لباس پر دھول پڑ گئی ہو۔ طاہرہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بسکٹ کی پلیٹ ہلکی سی کپ کپائی۔ انہوں نے بڑی التجا سے بیگم فاروق کی طرف دیکھا۔ بہن جی، نین نقش خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، رنگت سے انسان کی سیرت کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا۔ ہماری مائرہ دل کی بہت صاف اور سلیقہ مند لڑکی ہے۔ رکھیے اپنی سلیقہ مندی اپنے پاس۔ بیگم فاروق نے کاٹدار لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ آج کل کا دور خوبصورتی کا ہے، ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے شاندار بیوی چاہیے ہوتی ہے، کوئی سانولی اور موٹے نین نقش والی لڑکی نہیں۔ چلیے سمیر۔ وہ دونوں بغیر کسی لحاظ کے شہریار خان کے سلام کا جواب دیے بغیر ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ایک گہرا بوجھل سناٹا پورے کمرے میں چھا گیا۔ طاہرہ بیگم کا دل جیسے سہم گیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ضبط کی تمام حدیں توڑ کر شدید صدمے سے رو پڑی۔ یا اللہ، میری بچی کا کیا ہوگا؟ ہر بار لوگ اسے صرف اس کے رنگ کی وجہ سے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ میری معصوم یتیم بچی کا کیا قصور ہے؟ طاہرہ بیگم کا دوپٹہ ان کے شانے سے ڈھلک گیا اور ان کی سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ ایک کونے میں کھڑی مائرہ نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے ہوئے تھے۔ اس کے سانولے گالوں پر آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، لیکن اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کے موٹے اور دلکش نین نقش اس وقت بے بسی اور کرب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی تائی جان، جو اس سے سگی بیٹی سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، یوں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی اپنی آواز بھی بھر آ گئی تھی۔ طاہرہ، حوصلہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو ہماری بچی کی قدر نہیں جانتا وہ اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ کب تک شہریار، کب تک میں اپنی بچی کو لوگوں کے ان کڑوے بولوں کا نشانہ بنتے دیکھوں گی؟ طاہرہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، لوگ اس کی روح کو نہیں دیکھتے، صرف اس کی جلد کا رنگ دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے میری بچی کا دل توڑ کر چلا جاتا ہے۔ میری جان نکل جاتی ہے جب کوئی اسے یوں ٹھکراتا ہے۔ زینب نے مائرہ کو گلے سے لگا لیا اور وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر رو رہی تھیں۔ اسی لمحے باہر کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ ابراہیم خان ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے گھر کی آوازیں اور اپنی ماں کا رونا باہر سے ہی سن لیا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اندر کی طرف اٹھے۔ جب اس نے کمرے کا منظر دیکھا تو وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کی ماں طاہرہ بیگم صوفے پر ڈھیلی پڑی رو رہی تھی۔ والد سر جھکائے غمگین کھڑے تھے اور ایک کونے میں مائرہ اور زینب آنسو بہا رہی تھی۔ ابراہیم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے طاہرہ بیگم کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ ماں جی، کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کس نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے؟ ابراہیم کی آواز میں ایک بے قراری اور رعب تھا۔ زینب نے روتے ہوئے بتایا، بھائی، وہ لڑکے والے پھر سے انکار کر کے چلے گئے۔ بیگم فاروق نے مائرہ کے منہ پر اس کی رنگت کا تانا دیا اور تائی جان کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ ابراہیم کے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اسے اپنی ماں کی یہ تڑپ اور بے بسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو یوں بکھرتے نہیں دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے چہرے کا کرب دیکھ کر اس کا دل دہل گیا اور اسی ایک لمحے میں اس نے ایک بڑا غیر متوقع فیصلہ لے لیا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، ان کے آنسو پونچھے اور نہایت مان، غرور اور عزم سے بولا، ماں جی، بس کیجیے، اب آپ ایک آنسو بھی نہیں بہائیں گی۔ ان بد تہذیب لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف دینا بند کریں۔ آپ کو مائرہ کی شادی کی اتنی ہی فکر ہے نا، تو سنیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں مائرہ سے نکاح کروں گا۔ کمرے میں جیسے دم گھٹ گیا۔ شہریار خان نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ طاہرہ بیگم کے آنسو پل بھر کے لیے تھم گئے اور انہوں نے بے یقینی بھری نظروں سے اپنے بیٹے کا چہرہ تکا، لیکن کونے میں کھڑی مائرہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مائرہ کی روح تک کانپ گئی۔ اس کا سانولا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں شدید دکھ اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ماضی کی تلخ یادیں اس کے ذہن میں بجلی بن کر کوندنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے آئی۔ تائی جان، میں ابراہیم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ مائرہ نے ایک دم انکار کر دیا۔
اس کی آواز میں اتنی تلخی، اتنا درد اور اتنی بغاوت تھی کہ سب دنگ رہ گئے۔ ابراہیم جو ابھی اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا، ایک دم جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھوم کر مائرہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیل گئیں۔ مائرہ، طاہرہ بیگم نے گھبرا کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بچی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں تائی جان، مائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں کسی کی ہمدردی یا احسان پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر دنیا مجھے سانولی اور بدصورت سمجھ کر ٹھکراتی ہے تو ٹھکرائے، لیکن میں اس شخص سے شادی کبھی نہیں کروں گی جس کے دل میں میرے لیے صرف روکھا پن ہے اور جو صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ ابراہیم خان کی انا پر جیسے سنگین ضرب لگی تھی، وہ جو پورے خاندان میں اپنے وقار، غرور اور سنجیدگی کے لیے جانا جاتا تھا، جس کے ایک اشارے پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس کا اتنے بڑے فیصلے کو ایک ہی لمحے میں سب کے سامنے یوں ٹھکرا دیا گیا تھا، اور وہ بھی مائرہ کی طرف سے۔ ابراہیم کے چہرے کی رنگت غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور مائرہ کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے کیا کہا؟ ابراہیم کی آواز پست تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ دوبارہ کہنا ذرا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا یہ احسان قبول نہیں ہے۔ مائرہ نے ڈٹ کر ابراہیم کے زبردست غصے کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ اس کا اندر کانپ رہا تھا، لیکن اس کی خودداری نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ آپ نے ماضی میں بھی مجھے ٹھکرایا تھا ابراہیم خان، آپ کی اس بے رخی کو میں بھولی نہیں ہوں۔ اب صرف اپنی ماں کو روتا دیکھ کر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایسی شادی سے موت زیادہ عزیز ہے۔ مائرہ، خاموش ہو جاؤ، شہریار خان نے پہلی بار سخت لہجے میں ٹوکا، لیکن ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اپنے والد کو روک دیا۔ اس کا غصہ اب اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس کی عزت نفس کو یوں تار تار کیا گیا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کے ہاتھوں جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ سنایا تھا۔ بہت بول لیا تم نے مائرہ۔ ابراہیم کی آواز میں غصے کی ایسی آگ تھی کہ زینب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ ابراہیم نے اپنی انگلیاں چٹکائیں اور مائرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت سخت اور سرد لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ تم اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ میں صرف اور صرف اپنی ماں کے ان آنسوؤں کی وجہ سے یہ قدم اٹھا رہا تھا جو اس گھر کی بے حسی اور باہر والوں کی بد تہذیبی کی وجہ سے بہے ہیں۔ تو پھر اپنے اس قدم کو واپس لے لیں، مائرہ نے چیلنجنگ انداز میں کہا، کیونکہ میں بھی کوئی چیز نہیں ہوں کہ جب آپ کا دل چاہے ٹھکرا دیں اور جب آپ کی ماں روئے تو اٹھا کر گلے سے لگا لیں۔ تم… ابراہیم نے غصے سے مائرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں اپنی اس زبان اور اس حد سے بڑھی ہوئی خودداری پر بہت غرور ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں کہ تمہاری یہ ضد تمہیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ طاہرہ بیگم روتے ہوئے بیچ میں آئی اور ابراہیم کا بازو تھام لیا۔ ابراہیم بیٹا، میری بات سنو، وہ جذباتی ہو رہی ہے، وہ زخمی ہے۔ نہیں ماں جی۔ ابراہیم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی، صرف ایک جلتا ہوا غصہ اور انا کی آگ تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنے فیصلے سے مجھے اور میری پیشکش کو ٹھکرایا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ خود بھی روتی اور التجا کرتی تب بھی میں اس معاملے میں بات نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے ایک سرد اور غضبناک نگاہ مائرہ کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی، جس میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک گلہ بھی آ چکا تھا۔ وہ ایک پل بھی وہاں رکے بغیر تیز قدموں سے پلٹا اور باہر کی طرف نکل گیا، اور جاتے جاتے ڈرائنگ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے گھر میں دیر تک سنائی دیتی رہی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر وہی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ طاہرہ بیگم نے ڈھال ہو کر صوفے پر گر گئیں، جبکہ مائرہ زمین پر بیٹھ کر اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونسے زاروں قطار رو پڑی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور ابراہیم خان کا غصہ آنے والے طوفان کی نوید سنا رہا تھا۔ یہ گھر آج سے تمہارا اپنا گھر ہے مائرہ، بالکل ویسے ہی جیسے زینب کا ہے۔ تم میری بھتیجی نہیں، میری سگی بیٹی ہو۔ پرانے گھر کے کشادہ اور کھلے صحن میں شام کا سورج ڈھل رہا تھا جب طاہرہ بیگم نے 10 سالہ مائرہ کو اپنے وجود سے لپٹا لیا۔ مائرہ کے والد کا بھی چند دن پہلے ہی انتقال ہوا تھا، اور اس ننھی یتیم بچی کی دنیا جیسے تاریک ہو چکی تھی۔ اس کا ننھا سا دل اس اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ طاہرہ بیگم نے مائرہ کی سانولی رنگت اور انوکھی چمک والی موٹی آنکھوں پر پیار سے بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اپنی یتیم بھتیجی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ بیٹا، تمہارے ابا میری جان تھے، اور اب تم میری بیٹی ہو۔ اس گھر میں تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ تم اکیلی ہو۔
اسی وقت 12 سالہ زینب دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مائرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مائرہ آپی، آپ میرے ساتھ رہیں گی نا؟ اب ہم دونوں ساتھ کھیلیں گے اور میرے سارے کھلونے آپ کے بھی ہوں گے۔ مائرہ نے بوجھل دل کے ساتھ ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، لیکن اس دن سے اس پرانے گھر کی فضا مائرہ کے لیے ممتا کے سائے میں بدل گئی۔ وقت اپنے پر لگا کر اڑتا رہا۔ جیسے جیسے سال گزرے مائرہ اس گھر کا حسن اور رونق بن گئی۔ طاہرہ بیگم نے واقعی اپنے قول کو سچ کر دکھایا تھا۔ انہوں نے مائرہ اور اپنی سگی بیٹی زینب کے درمیان کبھی ایک سوئی کے برابر بھی فرق نہیں کیا۔ عید کے کپڑے ہوں، جیب خرچ ہو یا تعلیم کے اخراجات، دونوں بچیوں کو ایک جیسا پیار اور سہولیات دیں۔ طاہرہ بیگم خود مائرہ کے بال سنوارتی، اس کی سانولی رنگت پر ہلکی سی کریم لگاتی اور پیار سے کہتی، میری مائرہ کے نین نقش اتنے پیارے ہیں کہ نظر اتارنے کا دل چاہتا ہے۔ مائرہ نے بھی جلد ہی سمجھ لیا تھا کہ تایا اور تائی جان اس پر کتنی محبت نچھاور کر رہے ہیں۔ ان کے اس احسان اور شفقت کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے اپنے غم کو اپنے اندر گہرا دفن کر دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس گھر میں کبھی اداسی کا سایہ نہیں آنے دے گی۔ وہ گھر کے صحن میں چہچہاتی، تائی جان کو لطیفے سنا کر ہنساتی اور زینب کے ساتھ شرارتیں کرتی۔ تائی جان، اگر آج آپ نے مجھے وہ گرم گرم پکوڑے نہ کھلائے نا تو میں زینب کا سارا سامان چھپا دوں گی۔ مائرہ صحن میں جھولے پر بیٹھی ہنستے ہوئے کہتی۔ طاہرہ بیگم باورچی خانے کے دروازے سے نکلتی اور پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتی۔ نہ رینا، میری زینب کو تنگ نہ کر، میں تیرے لیے پکوڑے بھی بناتی ہوں اور تیری پسندیدہ املی کی چٹنی بھی۔ گھر کی اس چہکتی فضا میں اگر کوئی ایک شخص تھا جس سے مائرہ کی یہ شوخی ناگوار گزرتی تھی تو وہ ابراہیم خان تھا۔ سنجیدہ، روبدار اور پڑھائی میں ہمیشہ اول آنے والا ابراہیم مائرہ کے اس شوخ رویے کو اس کی نادانی اور غیر سنجیدگی سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی ڈرائنگ روم یا صحن سے گزرتا، مائرہ کو ہنستے یا شرارتیں کرتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے۔ ایک دوپہر جب ابراہیم صحن کی چارپائی پر بیٹھ کر اپنی یونیورسٹی کی اہم کتابیں پڑھ رہا تھا، مائرہ زینب کے ساتھ اونچی آواز میں ہنستے ہوئے گلی کی بلی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ابراہیم نے غصے سے اپنی کتاب دھپ کی آواز کے ساتھ بند کی اور اٹھ کر مائرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مائرہ، کیا تم ہر وقت یہ بیہودہ ہنسی مذاق اور بچپنا ہی کرتی رہو گی؟ زندگی میں سنجیدگی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ ابراہیم کی کڑکدار آواز نے صحن کی ساری رونق لمحے بھر میں ختم کر دی۔ زینب ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، جبکہ مائرہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے سانولے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہرا کرب ابھرا، اس کی موٹی آنکھوں میں چھپی اداسی جھلکی، لیکن اس نے فوراً اپنے لبوں پر وہی روایتی شوخ مسکراہٹ سجائی اور چنچل لہجے میں بولی، ابراہیم بھائی، اگر میں زندگی کو اتنا ہی سنجیدہ لے لوں جتنے آپ ہیں تو اس گھر سے ہنسی تو غائب ہی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا، آپ ابھی سے کتنے بوڑھے اور کڑوے لگتے ہیں۔ بکواس مت کرو۔ ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہیں ہر بات کو مذاق میں اڑانے کی بیماری ہے۔ دنیا کتنی سخت ہے اور حالات کیا ہوتے ہیں تمہیں اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ تمہارے دماغ میں صرف کھیل کود، شرارتیں اور بے وقوفیاں بھری ہیں۔ وہ غصے سے اپنی کتابیں سمیٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابراہیم کے جاتے ہی مائرہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے صحن کے ایک کونے میں کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابراہیم کو پکار کر کہے، ابراہیم بھائی، میں غیر سنجیدہ نہیں ہوں، میں تو بس اس ہنسی کا نقاب پہن کر رکھتی ہوں تاکہ تائی جان کو یہ نہ لگے کہ ان کی یتیم بھتیجی ان کے گھر میں اداس ہے۔ میں تو بس ان کا قرض اتارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ ایک شام ابراہیم باورچی خانے میں اپنی والدہ کے پاس آیا۔ ماں جی، آپ مائرہ کو حد سے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ رہی ہیں۔ وہ بالکل غیر سنجیدہ اور شوخ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر بات کو مذاق میں اڑانا اور لاپرواہی دکھانا اس کی عادت بن چکی ہے۔ طاہرہ بیگم نے روٹی بیلتے ہوئے ابراہیم کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی آنکھ بھری۔ ابراہیم، تم مائرہ کو نہیں جانتے بیٹا۔ وہ ظاہر سے جتنی شوخ نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی نرم و نازک ہے۔ وہ ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہنستی ہے۔ نہیں ماں جی، ابراہیم نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ آپ کا دل نرم ہے اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک لاپرواہ لڑکی ہے جسے اپنی ذات اور زندگی کی سنجیدگی کا کوئی احساس نہیں۔ لیکن ابراہیم خان دنیا کے سامنے چمکنے والی اس مائرہ کے اس تاریک رخ سے بالکل ناواقف تھا جو صرف رات کی تاریکی میں سامنے آتا تھا۔ رات کا آخری پہر ہوتا، پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ پرانے گھر کے صحن میں لگے نیم کے درخت سے ہوا چھن کر مائرہ کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی۔ اس وقت مائرہ اپنے بستر پر لیٹی ہوتی۔ اس کے چہرے سے دن بھر کا وہ سجایا ہوا جھوٹا تبسم بالکل غائب ہو چکا ہوتا۔ وہ نہایت خاموشی سے اپنے تکیے کے نیچے سے اپنے مرحوم والدین کی ایک پرانی دھندلی تصویر نکالتی۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی میں وہ اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور اس کے گرم آنسو خاموشی سے گالوں پر بہنے لگتے۔ امی، ابا،
آپ مجھے اتنی جلدی اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ اپنے منہ پر دوپٹہ ٹھونس کر سسکتی تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے اور تائی جان کی نیند خراب نہ ہو۔ تائی جان اور تایا جان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں، لیکن آپ کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا ابا۔ میں اتنی اکیلی ہوں، اندر سے اتنی ٹوٹی ہوئی ہوں کہ میرا وجود بکھر رہا ہے۔ اس کی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے سوج جاتی اور وہ سسکتے سسکتے سو جاتی۔ ایک رات ابراہیم پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے مائرہ کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی دیکھی۔ اس نے سوچا شاید مائرہ جاگ رہی ہے۔ جب وہ کھڑکی کے پاس سے گزرا تو اس نے اندر دیکھا۔ مائرہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ ابراہیم نے سوچا کہ وہ شاید جاگ کر وقت پر بات کر رہی ہے یا بے مقصد چھت کو گھور رہی ہے۔ حد ہے لاپرواہی کی، صبح جلدی اٹھنا ہوتا نہیں اور رات بھر فضول جاگنا۔ ابراہیم نے بددلی سے سوچا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسی لمحے مائرہ کا منہ تکیے میں دھنسا ہوا تھا اور وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی دردناک جنگ لڑ رہی تھی۔ ابراہیم کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک غیر سنجیدہ، پرسکون اور چنچل لڑکی ہی رہی، جبکہ اس یتیم لڑکی کی روح کی تنہائی، اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور اس کے چھپے ہوئے درد سے ابراہیم خان مکمل طور پر بے خبر رہا۔ گھر میں آج عجیب سی خاموشی اور بوجھل پن تھا۔ طاہرہ بیگم کے مسلسل بہتے آنسوؤں اور شہریار خان کے دکھ سے جھکے ہوئے سر نے مائرہ کے تمام بندھن توڑ دیے تھے۔ مائرہ، میری بچی، ابراہیم غصے کا تیز ضرور ہے، لیکن اس کا دل برا نہیں ہے۔ میری عزت اور اس گھر کا مان رکھ لے بیٹا۔ اگر تم دونوں یوں ہی ضد پر اڑے رہے تو میں جی نہ سکوں گی۔ طاہرہ بیگم نے مائرہ کے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کی تھی۔ تائی جان کی التجا، ان کی ممتا کی دہائی اور ان کے چہرے پر چھائے ہوئے دکھ نے مائرہ کی انا کو چور چور کر دیا تھا۔ جس عورت نے اسے ماں بن کر پالا تھا، اس کے آنسوؤں کے آگے مائرہ اپنی ضد نہ قائم رکھ سکی اور نفی میں ہلتے ہوئے سر کے ساتھ بالآخر اس نے نکاح کے لیے ہاں کہتی تھی۔ اور پھر چند ہی گھنٹوں میں سرخروسی جوڑے میں سجی مائرہ ابراہیم خان کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی فضا پھولوں کی تیز خوشبو اور سرخ روشنی سے بوجھل تھی۔ مائرہ بیٹھ کے ایک کونے پر سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صبح کا وہ خوفناک منظر گردش کر رہا تھا جب اس نے سب کے سامنے ابراہیم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا اور ابراہیم غصے سے آگ بگولا ہو کر چلا گیا تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لے گا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی انا کو جو چوٹ پہنچی ہے وہ آج رات مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مائرہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو زور سے بھینچتے ہوئے سوچا۔ اس کی موٹی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے سنگھار کو خراب کرتے ہوئے گر رہے تھے۔ زینب نے کمرے سے نکلنے سے پہلے نرمی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ بھابی، آپ ڈرے مت، بھائی اوپر سے جتنے سخت دکھائی دیتے ہیں اندر سے اتنے سخت نہیں ہیں۔ لیکن مائرہ کے دل کا خوف کم نہ ہو سکا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مائرہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور ابراہیم خان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ابراہیم نے سیاہ شیروانی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ اور سنجیدہ تھا اور پیشانی پر ہلکی سی شکن تھی۔ وہ دن بھر کے تناؤ اور مائرہ کی صبح کی باتوں کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کی انا اور خودداری پر جو زخم لگا تھا، اس کی جلن اب بھی قائم تھی۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ مائرہ سے کھل کر بات کرے گا اور اسے بتا دے گا کہ حدود کیا ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیٹھ کے کونے پر دبکی ہوئی سرخ جوڑے میں لپٹی مائرہ پر پڑی، ابراہیم کے قدم وہیں جم گئے۔ مائرہ کا کانپتا ہوا وجود، اس کے ڈھلکے ہوئے شانے اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا شدید خوف اور بے بسی ابراہیم کے دل کو جیسے ایک دم جلا گئے۔ اس نے دیکھا کہ ماہرہ کا منہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی سسکیوں کی مدھم آواز خاموش کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی اور اس کے سانولے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ ابراہیم کے اندر کا سارا غصہ، ساری تلخی اور انا کی وہ بلند دیوار چند ہی سیکنڈوں میں ریت کی طرح ڈھہ گئی۔ مائرہ کی اس نے ڈھال اور سہمی ہوئی حالت کو دیکھ کر اس کی سختی لمحوں میں پگھل گئی۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے شیشے کے جگ سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ ابراہیم کو اپنے قریب آتے دیکھ کر مائرہ اور زیادہ سہم گئی اور اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے وہ کسی دھماکے کا انتظار کر رہی ہو۔ لیکن ابراہیم نے نہ تو سخت لہجے میں بات کی اور نہ ہی کوئی طنز کیا۔ وہ نہایت خاموشی سے مائرہ کے بالکل سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مائرہ، ابراہیم کی آواز بالکل دھیمی اور غیر متوقع حد تک نرم تھی۔ مائرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ
آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے ابراہیم خان جو ہمیشہ اکڑا ہوا اور سخت نظر آتا تھا، اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ پانی پیو، ابراہیم نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مائرہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے دوپٹے کو اور کس کے پکڑ لیا۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک ہلکی سی بوجھل مسکراہٹ آئی اور اس نے نرمی سے مائرہ کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس اتنا کیئرنگ تھا کہ مائرہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ پی لو مائرہ، تمہارا گلا سوکھ رہا ہے اور تم صبح سے کچھ نہیں کھا پی سکی۔ ابراہیم نے زور نہیں دیا بلکہ بڑے پیار سے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ مائرہ نے مجبوراً پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ پانی حلق سے نیچے اترا تو اس کی سسکیاں کچھ تھمی۔ ابراہیم نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مائرہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی خوف کے سائے ناچ رہے تھے۔ تم مجھ سے اس طرح ڈر کیوں رہی ہو؟ ابراہیم نے مدھم اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں گا یا صبح کی بات کا تم سے بدلہ لوں گا؟ مائرہ خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی ابراہیم کو اس کا جواب دے چکی تھی۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مائرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت مان اور سچائی سے بولا، پانی پیو اور میری بات غور سے سنو مائرہ۔ میں نے تم سے بدلہ لینے یا تم پر کوئی احسان جتانے کے لیے تم سے شادی نہیں کی، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے کسی فیصلے کا پابند بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنی ماں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن تم اس گھر کی عزت ہو اور میری تائی جان کی بیٹی ہو۔ اپنے دل سے اس خوف کو نکال دو اور اپنے اس معصوم دل کو تھوڑا سکون دو۔ مائرہ ابراہیم کے ان الفاظ پر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ ابراہیم کے چہرے کو تکنے لگی جہاں کہیں بھی وہ پرانا روکھا پن یا غرور نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہاں فکر اور ایک کیئرنگ شوہر کا سچا روپ تھا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ بھاری عروسی دوپٹہ اور جیولری مائرہ کے چھوٹے سے سر پر بوجھ بنی ہوئی تھی اور پنیں اس کی جلد میں چبھ رہی تھیں۔ یہ تمہارے لیے بہت بھاری ہے نا؟ ابراہیم نے نرمی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ مائرہ کچھ سمجھ پاتی، ابراہیم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور نہایت احتیاط سے مائرہ کے سر پر لگی ہوئی پنوں کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں مائرہ کے بالوں سے چھو رہی تھیں اور وہ اتنے نازک طریقے سے کام کر رہا تھا جیسے کوئی کانچ کا برتن سنبھال رہا ہو۔ جب بھاری دوپٹہ الگ ہو گیا تو ابراہیم نے اسے ایک طرف رکھا، پھر اس نے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی ایک ملائم اور گرم چادر اٹھائی اور مائرہ کے شانوں کے گرد اچھے سے اڑا دی۔ یہ بھاری جوڑا اور زیورات اتار دو زینب نے تمہارے آرام دہ کپڑے ڈریسنگ روم میں رکھ دیے ہیں، بدل کر سکون سے سو جاؤ، ابراہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مائرہ کی زبان جیسے تالو سے لگ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص صبح غصے سے آگ بگولا تھا وہ اتنی جلدی اتنا لونگ اور کیئرنگ کیسے ہو سکتا تھا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ مائرہ نے ہچکچاتے ہوئے پہلی بار ابراہیم سے ڈائریکٹ بات کی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ ابراہیم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ میں اس صوفے پر سو رہا ہوں، بیڈ تمہارا ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جب تک تم خود مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتی، میں تم سے کسی رشتے کا تقاضا نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے صوفے پر ایک تکیہ رکھا، لائٹ بند کی اور صرف ایک مدھم نائٹ بلب آن رہنے دیا۔ پھر وہ صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ تاریک کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مائرہ بیڈ پر لیٹی ہوئی صوفے پر سوئے ہوئے ابراہیم خان کی پشت کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب الجھن اور بے یقینی کا شکار تھا۔ ماضی کا روکھا، سرد اور لاپرواہ ابراہیم خان اور آج کی رات کا یہ بے پناہ خیال رکھنے والا، محافظ اور کیئرنگ ابراہیم، ان دونوں میں سے سچا کون تھا؟ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، لیکن اب ان میں خوف نہیں بلکہ ایک اندیکھے جذبے کی شروعات تھی۔ شاندار روشنی اور زرق برق لباسوں سے سجا ہوا ہال مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ نکاح کے چند دنوں بعد شہریار خان نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ہال میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن مائرہ اس تمام رونق کے درمیان بھی خود کو کچھ اجنبی اور بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ مگر بے حد نفیس سرمئی اور سنہری رنگ کا لباس زیبتن کر رکھا تھا، جس میں اس کے سانولے نین نقش اور موٹی آنکھیں ایک عجیب سادگی اور وقار بکھیر رہی تھیں۔ وہ ایک طرف خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ طاہرہ بیگم اور زینب دوسرے مہمانوں کی تواضع میں مصروف تھیں۔ اسی اثنا میں ابراہیم کی کزن نائلہ، جو ہمیشہ سے ابراہیم خان پر اپنا حق سمجھتی تھی اور اپنی خوبصورتی پر حد سے زیادہ مغرور تھی، چند دوسری خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ مائرہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ تھی۔ اوہو، تو یہ ہیں ہماری نئی بھابھی۔ نائلہ نے مائرہ کو سر سے پاؤں تک
طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ آس پاس بیٹھی خواتین بھی سن سکیں۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم جیسا خوبصورت، پڑھا لکھا اور روبدار لڑکا اتنی جلدی اور اس طرح اچانک شادی کر لے گا۔ مائرہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی انگلیوں نے اپنے دوپٹے کے کونے کو سختی سے بھینچ لیا۔ نائلہ کا رویہ مزید تلخ ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف دیکھ کر شانہ ہلایا اور زہر آلود لہجے میں بولی، سچ کہوں تو ابراہیم کے لیے تو کوئی بے حد حسینہ ملنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں تائی جان کی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے ابراہیم کو اس سانولی لڑکی کو کیسے برداشت کرنا پڑا ہے۔ کہاں ابراہیم اور کہاں یہ، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ نائلہ کی اس کڑوی اور گھٹیا بات پر وہاں موجود 2-3 رشتہ دار خواتین نے ہلکی سی زہر آلود ہنسی ہنس دی، جبکہ کچھ خواتین خاموش تماشائی بنی رہیں۔ مائرہ کے دل پر جیسے کسی نے جلتا ہوا خنجر کھونپ دیا ہو۔ اس کا سانولا چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا اور اس کی خوبصورت موٹی آنکھوں میں تیز آنسو چھلک آئے۔ ماضی کا وہ تمام درد، ٹھکرائے جانے کا خوف اور اپنی رنگت پر ملنے والے تانے ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے یا وہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلی جائے۔ وہ اٹھی اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑنے ہی والی تھی کہ ایک دم ایک روبدار اور بھاری قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رکی۔ اپنی حد میں رہو نائلہ۔ ایک ایسی یخبستہ اور گرجدار آواز پورے ہال کے اس کونے میں گونجی کہ وہاں موجود تمام خواتین کے سانس سینوں میں اٹک گئے۔ مائرہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ابراہیم خان اس کے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ابراہیم کا قد و قامت اس وقت ناقابل تسخیر لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا ہوا شدید غصہ اور اس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں دیکھ کر نائلہ کے رنگ اڑ گئے۔ ابراہیم نے ایک پل کے لیے بھی توقف نہیں کیا۔ اس نے سب کے سامنے پورے مان اور غرور کے ساتھ مائرہ کا کانپتا ہوا سانولا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں تھام لیا۔ ابراہیم کی اس گرفت میں اتنی گرم جوشی اور تحفظ تھا کہ مائرہ کے وجود میں ایک عجیب سا سکون اور سنسنی دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مائرہ کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا بات کرنے کی؟ ابراہیم کی آواز میں غضب کا جلال تھا جس نے نائلہ کے تمام غرور کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا۔ ابراہیم، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ نائلہ نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ مذاق؟ ابراہیم نے زہرکن مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی گرفت مائرہ کے ہاتھ پر اور بھی مضبوط ہو گئی، جیسے وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ مائرہ اس کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج کے بعد اگر تم نے یا کسی اور نے میری بیوی کی رنگت، اس کی ذات یا اس کے معیار پر ایک لفظ بھی بولنے کی جرت کی تو یاد رکھنا کہ ابراہیم خان اپنا لحاظ اور رشتہ داری بالکل بھول جائے گا۔ ابراہیم کا لہجہ اتنا سخت اور حتمی تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ طاہرہ بیگم اور شہریار خان بھی آواز سن کر تیزی سے وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ زینب بھی مائرہ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے تمام جمع ہونے والے رشتہ داروں کی طرف ایک سرد اور باوقار نگاہ ڈالی اور پھر نائلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف، اونچی اور فخریہ آواز میں بولا، مائرہ میری عزت ہے اور میری زندگی کی سب سے بہترین پسند ہے۔ اس کا معصوم دل، اس کا سلیقہ اور اس کی اندرونی خوبصورتی تم لوگوں کی اس گھٹیا اور ناپاک سوچ سے بہت بلند ہے۔ خوبصورتی صرف چہرے کی رنگت سے نہیں ہوتی، روح کی ہوتی ہے، اور مائرہ کی روح جتنی پاکیزہ ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نائلہ کا چہرہ ندامت اور شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بغیر کچھ بولے ہجوم کو چیرتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ ابراہیم نے مائرہ کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آگ اب مائرہ کو دیکھتے ہی ایک بے پناہ نرمی اور فکر میں بدل گئی۔ اس نے مائرہ کے گال پر بہتا ہوا آنسو اپنے انگوٹھے سے پونچھا۔ تم کیوں ان لوگوں کی فالتو باتوں پر اپنے قیمتی آنسو بہاتی ہو؟ ابراہیم نے اتنے پیار اور مدھم لہجے میں کہا کہ صرف مائرہ ہی سن سکی۔ جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو تمہیں کسی سے ڈرنے یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائرہ نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ابراہیم کی طرف دیکھا۔ وہ ابراہیم خان ہی تھا، وہی شخص جو ماضی میں اس کی ہر بات پر چڑھتا تھا، جو اسے غیر سنجیدہ سمجھتا تھا اور جس سے شادی کے بعد مائرہ کو لگتا تھا کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہے۔ لیکن آج سب رشتہ داروں کے سامنے، پورے خاندان کے آگے، اس نے جس طرح اس کا ہاتھ تھاما تھا، جس طرح اس کا دفاع کیا تھا اور جس طرح اسے اپنی عزت اور بہترین پسند کہا تھا، اس نے مائرہ کے دل کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ مائرہ کے اندر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ اس کی وہ تمام خودداری اور ضدی رویہ جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے بنا رکھا تھا، ابراہیم کے اس تحفظ اور شدید لونگ انداز کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنے مضبوطی سے تھامے ہوئے ابراہیم کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر ابراہیم کی پرواہ سے بھری آنکھوں میں جھانکا۔ اس لمحے مائرہ کو احساس ہوا
کہ اس کا شوہر صرف اس کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس کا وہ سائبان ہے جس کے نیچے وہ دنیا کے ہر طوفان سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس کے دل میں ابراہیم کے لیے خوف اور بدگمانی کا آخری احساس بھی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پہلے پیار، بے پناہ احترام اور عقیدت کی ایک دل فریب لہر نے لے لی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا اور مسکرا کر بولا، چلو اب مسکراؤ ورنہ امی جان سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے۔ مائرہ کے سانولے چہرے پر آنسوؤں کے باوجود ایک ایسی خوبصورت اور سچی مسکراہٹ کھل اٹھی جس نے ابراہیم کے دل کو بھی ایک پل کے لیے موہ لیا۔ کمرے کی کھڑکی پر بارش کے تیز قطرے مسلسل ضربیں لگا رہے تھے۔ باہر بجلی کے کڑکنے کی ہولناک آوازیں رات کے سناٹے کو چیر رہی تھیں، لیکن کمرے کے اندر کا ماحول بے حد گرم اور بوجھل تھا۔ مائرہ آنکھیں کھولو، تم سن رہی ہو مجھے؟ ابراہیم کی آواز میں ایک گھبراہٹ اور بے قراری تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کے لہجے میں نہیں سنی تھی۔ اس نے مائرہ کے ہاتھ کو چھوا تو اس کا تپتا ہوا وجود جیسے آگ کی طرح جل رہا تھا۔ مائرہ کا سانولا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بے سود پڑی ہلکی ہلکی آنکھ بھر رہی تھی۔ ابراہیم نے فوراً شہر کے مشہور ڈاکٹر کو فون کیا اور طاہرہ بیگم کو بھی پکارا۔ ڈاکٹر نے شدید بارش کے باوجود گھر پہنچ کر مائرہ کا معائنہ کیا۔ انہیں شدید موسمی انفیکشن اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے تھرمامیٹر نکالتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور دوا لکھ دی ہے، لیکن جب تک بخار کا زور نہیں ٹوٹتا ان کے ماتھے پر مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہوں گی۔ رات مشکل ہے، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں خود ان کا خیال رکھوں گا۔ ابراہیم نے ڈاکٹر کو رخصت کرتے ہوئے پختہ ارادے سے کہا۔ طاہرہ بیگم نے پریشانی سے مائرہ کا تپتا ہوا ماتھا چھوا۔ ابراہیم بیٹا، تم دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، تم سو جاؤ، میں جاگتی ہوں اپنی بچی کے پاس۔ نہیں ماں جی۔ ابراہیم نے نرمی سے اپنی والدہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا، آپ جا کر آرام کریں، میں بالکل نہیں تھکا۔ مائرہ میری ذمہ داری ہے، آپ بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں جائیں۔ طاہرہ بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں مائرہ کے لیے چھپی بے پناہ پرواہ دیکھی تو ان کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ابراہیم نے فوراً ایک کٹورے میں ٹھنڈا پانی اور ملائم کپڑا منگوایا۔ وہ بیڈ کے کنارے مائرہ کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کپڑا پانی میں بھگویا، اسے نچوڑا اور نہایت نرمی سے مائرہ کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیا۔ گھنٹے گزرتے گئے لیکن ابراہیم کی پلکیں تک نہ جھپکیں۔ وہ مسلسل پٹیاں بدلتا رہا، کبھی وہ اس کی کلائیوں پر ٹھنڈا کپڑا رکھتا تو کبھی اس کے چہرے کو نرمی سے پونچھتا۔ رات کے وسط میں اس نے خود کچن میں جا کر مائرہ کے لیے گرما گرم سوپ تیار کیا اور اسے واپس لایا۔ مائرہ اٹھو، تھوڑا سا سوپ پی لو بیٹا۔ ابراہیم نے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا اور ایک ایک چمچ کر کے سوپ اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ دوا کھلانے کے بعد اس نے دوبارہ سے تکیے پر لٹایا۔ رات کے 3 بجے کے قریب بارش کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ بخار کی شدت میں مائرہ بے ہوشی اور غنودگی کی حالت میں گردن دائیں بائیں ہلانے لگی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیریں بہنے لگیں اور اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی آواز ابھری، آپ نے تو مجھے ٹھکرا دیا تھا ابراہیم، آپ کو میں پسند نہیں تھی نا؟ مائرہ نے ہچکی لیتے ہوئے بدحواسی میں بڑبڑانا شروع کیا، سب مجھے سانولی اور بدصورت کہتے ہیں، آپ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں بہت اکیلی ہوں ابا، میں بہت اکیلی ہوں۔ مائرہ کے یہ لفظ ابراہیم کے دل میں خنجر بن کر پیوست ہو گئے۔ اس کی روح تک تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سینہ چاک کر کے مائرہ کو دکھائے کہ اس کے دل میں اس یتیم لڑکی کے لیے کتنا پیار اور کتنی عزت جمع ہو چکی تھی۔ ابراہیم کے ہاتھ کپ کپائے۔ اس نے مائرہ کے آنسوؤں سے بھیگے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ وہ آگے جھکا اور نہایت عقیدت اور محبت سے مائرہ کے گرم ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے ایک طویل بوسہ اس کے ماتھے پر ثبت کیا۔ میں غلط تھا مائرہ۔ ابراہیم کی آواز جذبات سے بھر گئی۔ اس نے مائرہ کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے نہایت نرمی اور محبت سے اس کے کان میں کہا، میں بہت بڑا بے وقوف تھا کہ تمہاری اس شوخی اور ہنسی کے پیچھے چھپے اتنے بڑے دکھ کو نہ دیکھ سکا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم لاپرواہ ہو، لیکن تم تو شیشے کی طرح معصوم اور اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو۔ مجھے معاف کر دو مائرہ، لیکن اب میں تم سے بے پناہ بے حد محبت کرتا ہوں۔ تم اب اکیلی نہیں ہو۔ ابراہیم خان ہمیشہ تمہارا محافظ بن کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ابراہیم کی سچی اور والہانہ محبت کی تپش نے جیسے مائرہ کی روح کو چھو لیا۔ اس کا تڑپتا ہوا وجود آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا اور اس کی ہچکیاں تھم گئیں۔ وہ ابراہیم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبائے گہری اور پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پوری رات ابراہیم یوں ہی بیڈ کے ساتھ لگا اس کا ہاتھ تھامے جاگتا رہا اور پٹیاں رکھتا رہا۔
یہاں تک کہ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر آنے لگی۔ صبح کے 6 بجے مائرہ کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ بخار اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اس کا جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم کا سر بیڈ کے کنارے پر جھکا ہوا تھا اور وہ تھکن کے مارے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، لیکن اس کا ایک ہاتھ اب بھی مائرہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ مائرہ نے حیرت و نرمی سے ابراہیم کے تھکے ہوئے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور طاہرہ بیگم چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ مائرہ کو ہوش میں دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مائرہ، میری بچی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ طاہرہ بیگم نے پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے خدا کا، بخار بالکل اتر گیا ہے۔ تائی جان، یہ… مائرہ نے ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ طاہرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پیار سے مائرہ کا سر سہلا کر کہا، بیٹا، اس شخص نے پوری رات ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کیں۔ ڈاکٹر نے پٹیاں رکھنے کو کہا تھا۔ یہ رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا تجھے پٹیاں لگاتا رہا، تجھے سوپ پلایا، دوا دی۔ میں نے 100 بار کہا کہ ابراہیم تم جا کر سو جاؤ، میں بیٹھتی ہوں، لیکن اس نے صاف منع کر دیا کہ مائرہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ تجھ سے سچی اور بے پناہ محبت کرتا ہے مائرہ۔ ایسا کیئرنگ شوہر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تائی جان کی باتیں سن کر مائرہ کا دل عقیدت اور پیار کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس کے ذہن میں رات کا وہ دھندلا منظر اور ابراہیم کا وہ لمس یاد آنے لگا جو بخار میں بھی اسے محسوس ہوا تھا۔ مائرہ کی موٹی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے دل میں ابراہیم کے پرانے رویے، اس کے پرانے انکار اور روکھے پن کا جو آخری شکوہ بچا تھا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھل کر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بے پناہ محبت اور احترام سے سوئے ہوئے ابراہیم خان کے تھکے ہوئے چہرے کو تکا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے دنیا کی سب سے بڑی بے پناہ اور محبت سے نواز دیا تھا۔ گھر کا کشادہ لون برقی کمکم اور موتیے کے پھولوں کی بھیس بدلتی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شام کے ہلکے سائے ڈھل چکے تھے اور لان میں بچھائے گئے صوفوں پر خاندانی تقریب کا رنگ اپنے عروج پر تھا۔ فضا میں کہوں ہنسی اور اپنائیت کا ایسا خوبصورت رقص تھا کہ ہر طرف محبت کی چاندنی پھیلی ہوئی لگتی تھی۔ کچھ وقت نے جہاں ہر زخم کو بھر دیا تھا، وہیں مائرہ کو بھی ایک نیا جنم دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی اور احساس کمتری میں گھری رہنے والی یتیم لڑکی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کے سانولے چہرے پر اب کسی انکار کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سچے ایمان، بے پناہ خود اعتمادی اور اندرونی خوشی کا ایسا نکھار تھا جو دیکھنے والے کی نظریں ٹھہرا دیتا تھا۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مائرہ اپنے بالوں میں پن لگا رہی تھی کہ اچانک شیشے میں سے پیچھے کھڑے ابراہیم خان کا عکس دکھائی دیا۔ ابراہیم نے سیاہ کرتا اور شلوار زیب تن کر رکھی تھی جس میں اس کا روب اور وقار اور بڑھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گفٹ باکس تھا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی آپ؟ ابراہیم نے اپنے مخصوص بھاری مگر نرم لہجے میں پوچھا اور قدم بڑھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مائرہ نے شیشے میں سے ہی اس کی طرف دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی۔ بس تائی جان کی دی ہوئی جیولری پہن رہی تھی۔ آپ بتائیں، باہر سب مہمان آ گئے ہیں؟ مہمان آ بھی گئے ہیں اور تمہارا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے وہ باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور فیتے کو آہستہ سے کھولا۔ لیکن باہر جانے سے پہلے میری ایک ضد ہے، یا یوں سمجھو کہ شوہر کا ایک حکم۔ مائرہ نے ابرو اٹھا کر حیرت سے باکس کی طرف دیکھا جہاں سے ایک نہایت نفیس اور شاندار سرخ رنگ کی ساڑی کا ریشمی پلو باہر جھانک رہا تھا۔ سرخ رنگ جو مائرہ کا سب سے پسندیدہ رنگ تھا، لیکن احساس کمتری کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس رنگ کو پہننے سے جھجکتی تھی۔ یہ… مائرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ساڑی کو چھوا۔ یہ خاص تمہارے لیے لایا ہوں۔ ابراہیم نے مائرہ کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شیشے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے چھپایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں سرخ رنگ کتنا پسند ہے۔ آج میں اپنی مائرہ کو اسی سرخ جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مائرہ کی آنکھوں میں ایک خوشگوار حیرت تیر گئی۔ لیکن ابراہیم، سرخ رنگ میری سانولی رنگت پر… تمہاری رنگت اس دنیا کا خوبصورت ترین سچ ہے مائرہ۔ ابراہیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت تاکید اور محبت سے کہا، اور اس سرخ ساڑی میں تم سے زیادہ حسین کوئی لگ ہی نہیں سکتا۔ جاؤ اور جلدی سے پہن کر آؤ۔ چند منٹوں بعد جب مائرہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو وقت جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ سرخ زری والی ساڑی اس کے سامنے وجود پر کسی شاہکار کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس کی موٹی سیاہ آنکھوں کا کاجل، چہرے پر پھیلی ہلکی سی حیا کی سرخی اور ہونٹوں کی سچی مسکراہٹ نے اسے ایک ملکہ کا روپ دے دیا تھا۔ ابراہیم جو کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ اس کی نظریں مائرہ کے چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا۔
کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مائرہ نے حیا سے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے آگے بڑھ کر پورے مان، غرور اور والہانہ محبت کے ساتھ مائرہ کا سانولا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرتاثیر تھا کہ مائرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تم الفاظ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو مائرہ۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہایت گہرے اور جذباتی لہجے میں بولا، تم صرف میری بیوی نہیں ہو مائرہ، تم میری روح کا سکون ہو۔ ان الفاظ کا سحر مائرہ کے وجود پر چھا گیا۔ اس کے دل کے سارے پرانے زخم، بے لباسی کا ڈر اور ٹھکرائے جانے کی تلخ یادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ مائرہ کی آنکھیں خوشی اور عقیدت کے آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ وہ بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھی اور ابراہیم کے کشادہ سینے سے لگ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابراہیم کے گرد باندھ لیے اور اپنے وجود کو اس کی پناہ میں ڈھانپ لیا۔ ابراہیم نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے دل کی دھڑکن کے بالکل قریب کر لیا۔ مائرہ نے ابراہیم کے سینے پر اپنا سر رکھے رکھے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو دنیا نے سانولی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اسے آپ جیسا محبت کرنے والا اور کیئرنگ شوہر ملے گا جو میری ہر تنہائی کا علاج بن جائے گا۔ اب تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی مائرہ، ابراہیم نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم میری پناہ میں ہو اور ابراہیم خان کا سایہ ہمیشہ تم پر قائم رہے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل کر لان میں آئے۔ جیسے ہی سرخ ساڑی میں سجی مائرہ ابراہیم کے ساتھ لان میں داخل ہوئی، پورا خاندان انہیں دیکھ کر کھل اٹھا۔ واہ بھابی، آج تو آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ زینب نے دوڑ کر مائرہ کے گرد گھیرا ڈالا اور تالیاں بجائیں، اور بھائی کو دیکھو، آج تو مسکرانا ہی بند نہیں کر رہے۔ سب کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ لان کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھے شہریار خان اور طاہرہ بیگم نے اپنے بیٹے اور بہو کو یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے سحر میں گم دیکھ کر ایک طویل شکرانے کا سانس لیا۔ طاہرہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے دو موتی ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا باری تعالیٰ، میری بچی کا دامن ہمیشہ اس خوشی سے بھرا رکھ، ابراہیم اور مائرہ کی جوڑی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں کسی کی نظر بد سے بچا۔ شہریار خان نے اپنی بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، دیکھا طاہرہ، میں کہتا تھا نا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جو سانولی رنگت دنیا کی نظر میں خامیاں تھیں، وہی آج ہمارے گھر کا سب سے خوبصورت حسن اور روشنی بن چکی ہے۔ لان میں برقی کمکموں کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے موتیے کے پھولوں کی خوشبو بکھیر رہے تھے اور مائرہ ابراہیم خان کی مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیا پوری دنیا سے بے نیاز اپنے شوہر کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ماضی کی تمام اداسیاں، تنہائی کے بھیگے پہر اور انکار کی تلخیاں پیچھے چھوٹ چکی تھیں، اور مائرہ کی زندگی میں سچی محبت، بے پناہ عزت اور لامتناہی خوشیوں سے بھری ایک دل فریب صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک سانولی رنگت والی لڑکی کی محبت پانے کی داستان نہیں، بلکہ اس تلخ حقیقت کی خوبصورت عکاسی ہے کہ معاشرہ اکثر انسان کی اصل خوبصورتی دیکھنے کے بجائے اس کے رنگ و روپ سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ مائرہ کا کردار اپنی شوخی کے پیچھے چھپے درد، یتیمی کی تنہائی اور بار بار ٹھکرائے جانے کے باوجود اپنی خودداری قائم رکھنے کی وجہ سے بے حد مؤثر رہا۔ البتہ اس کا ہر درد دل میں چھپا کر رکھنا بھی ایک کمزوری تھی، کیونکہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا بوجھ بننا نہیں ہوتا۔ ابراہیم ابتدا میں مائرہ کو صرف اس کے ظاہری رویے سے پرکھتا رہا اور یہی اس کے کردار کی سب سے بڑی خامی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی، مائرہ کے چھپے ہوئے دکھ کو سمجھا اور اپنے رویے سے ثابت کیا کہ حقیقی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ عزت، تحفظ، احساس اور مشکل وقت میں ساتھ دینے کا نام ہے۔ طاہرہ بیگم کا کردار بھی محبت، ممتا اور بے غرض اپنائیت کی خوبصورت مثال ہے، جنہوں نے مائرہ کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ کسی انسان کی رنگت، شکل یا ظاہری خوبصورتی اس کی قدر کا پیمانہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل حسن انسان کے کردار، دل، سوچ اور روح میں ہوتا ہے۔ کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے کمتر سمجھنا صرف اس کے دل کو نہیں توڑتا، بلکہ ہماری اپنی سوچ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ اور شاید زندگی کا سب سے حسین موڑ وہی ہوتا ہے جب انسان کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ دل کی نظر سے اسے دیکھے، اس کی خاموشیوں کو سمجھے اور اسے یہ یقین دلائے کہ وہ جیسی ہے محبت اور عزت کے بالکل لائق ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔